آؤ ذرا حضور کے ان غلاموں کی بارگاہ عالیہ میں چلتے ہیں جو میرے کریم آقا پر ایمان لائے۔ حضور کے صحابہ میں کچھ حضور کے غلام ایسے ہیں جنہیں بڑے بڑے مذاہب کو بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ حضور کے ان غلاموں میں ایک غلام حضور کے حضرت سلیمان فارسی ہیں، ایران کے علاقے اصفہان کے رہنے والے کے خاندان والے، مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے جنہیں زرتشت کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی آتش کدے میں جب آگ جلانے کے لیے جاتے، دل میں کھٹکن پیدا ہو گئی کہ جس آگ کو ہم جلاتے ہیں وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے۔ دل میں کھٹکن پیدا ہو گئی، جو جلنے میں ہماری محتاج ہے وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک دن والد گرامی نے کہا، او بیٹے میرے گھر کے کام کاج ہیں، تو ذرا جا کے کھیتی باڑی کا کام کر کے آ۔ یہ کھیتی باڑی کو دیکھنے کے لیے گئے، راستے میں عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا، عیسائیوں کا عبادت خانہ، لوگوں کا آنا جانا دیکھا، یہ بھی عبادت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان کی عبادت کے معمولات انہیں بڑے پسند آئے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ عیسائیت کو جب انہوں نے قبول کیا، جب ان کی محفل ختم ہوئی، عبادت کا وقت ختم ہوا، یہ اس مذہبی پیشوا کے پاس چلے گئے، کہنے لگے ذرا یہ بتاؤ تمہارا مرکز کیا ہے؟ انہوں نے تعارف کروایا کہ ہمارا مرکز شام میں ہے۔ رات ہوئی واپس آئے، والد کو جب پتا چلا کہ میرا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے، انہوں نے ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگا دی، پاؤں میں بیڑیاں باندھ دی، گھر میں قید کر دیا۔ ان موقع ملا، شام کی طرف قافلہ جا رہا تھا، یہ اس قافلے کے ساتھ ہو گئے، گھر بار چھوڑ دیا، شام میں چلے گئے۔ عیسائیت کا مرکز شام میں تھا، اس شام میں عبادت خانے میں چلے گئے، وہاں پر انہوں نے کچھ زمانہ گزارا۔ جب وہ مذہبی پیشوا دنیا سے جانے لگا، اس نے کہا، سلیمان تجھے میں عراق میں اپنے مذہبی پیشوا کے حوالے کرتا ہوں، تو وہاں سے عراق چلا جا۔ حضرت سلیمان فارسی وہاں سے عراق چلے گئے، پھر وہاں سے مذہبی پیشوا نے کہا، تجھے میں ترکی کے اندر اپنے مذہبی پیشوا کے حوالے کرتا ہوں، تو ترکی میں چلا جا۔ پھر وہاں سے یہ ترکی میں آ گئے، ترکی کے مذہبی پیشوا نے حضرت سلیمان فارسی کو، پھر روم کے اندر ایک ان کا مذہبی مرکز تھا، وہاں انہیں بھیج دیا۔ جب انہوں نے وہاں کچھ زمانہ گزارا، کچھ وقت گزارا، جب وہ مذہبی پیشوا دنیا سے جانے لگا، اس نے کہا، سلیمان فارسی اس روئے زمین پر مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا کہ میں تجھے اس کے حوالے کر کے جاؤں۔ لیکن اس نے کہا، بیٹا میری کتابوں میں موجود ہے، ریگستان عرب میں ایک نبی آنے والا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ ریگستان عرب میں نبی آنے والا ہے۔ اس نبی کی تجھے میں کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں جو میں نے اپنی انجیل کے اندر پڑھی ہے۔ اس نبی کی پہلی نشانی یہ ہوگی، وہ صدقہ کبھی نہیں کھائے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، تحفہ قبول کریں گے، اور ان کا دار الہجرت کھجوروں کا جھنڈ ہوگا، یعنی یثرب کے اندر وہ آئیں گے۔ اور ان کی خاص نشانی بھی سن لے، ان کی دو شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تجھے زندگی میں موقع ملے اس نبی کی بارگاہ میں ضرور تو نے جانا ہے۔ یہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس جستجو میں رہے، جب اس رات کا روم کے اندر انتقال ہوا، ان کو ایک قافلہ ملا، قبیلہ بنو کلب کا وہ قافلہ۔ یہ حضرت سلیمان فارسی اس قافلے کے ساتھ ہو گئے اور انہیں کہا، اگر تم مجھے یثرب میں پہنچا دو، میں تمہیں اپنا مال و دولت سب تمہارے حوالے کر دوں گا۔ لیکن ان قافلے والوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، راستے میں ان کا مال و متاع لے لیا اور انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔
اب انہیں یہودیت کو بھی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. اب اس یہودی کے پاس یہ رہنے لگے. پھر انہوں نے یہودیت کو بھی بڑے قریب سے دیکھا. ایک دن اس کے گھر میں مہمان آئے. سلیمان فارسی نے پوچھ لیا او مہمانوں کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یثرب سے آئے ہیں، ہم یثرب سے آئے ہیں. مجھے کہنے دو بات اگر میں آسانی سے سمجھا دوں. جس طرح اللہ نے حضرت یوسف کو امتحان میں ڈال کر مصر کا بادشاہ بنایا تھا، اسی طرح میرے رب نے سلیمان فارسی کو امتحانوں میں ڈال کر نبی کا غلام بنایا ہے. اس یہودی نے اپنے ان رشتہ داروں کے ہاتھوں انہیں فروخت کر دیا. یہ بکتے بکتے مدینہ طیبہ میں آ گئے. اس وقت کا یثرب تھا. ایک دن اپنے مالک کی کھجوروں پہ چڑھ کر کھجوریں اتار رہے تھے. اتنے میں ایک یہودی آ کے کہتا ہے، اس نے کہا اللہ انہوں غرق کرے، آج نبی ایک اور آگے خوبہ بیتے سارے مدینے والے ادھر ٹر گئے نے. جب ان کے کانوں میں آواز پڑی، یہ آواز باختہ ہو کر نیچے آئے. اس سے کہنے لگے پھر بتا تو نے کیا کہا ہے؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا، مالک نے تھپڑ رسید کیا. کہنے لگا تو غلام ہے، تیرا ان باتوں سے کیا تعلق ہے؟ اپنا کام کاج کر. پھر یہ کھجوریں اٹھانے میں مشغول ہو گئے. ایک دن موقع ملا، اپنے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. یہ کھجوریں صدقے کی ساتھ لے کے آئے. صدقے کی کھجوریں نبی کی بارگاہ میں آئے. کہنے لگے محمد یہ صدقہ ہے آپ کو میں پیش کر رہا ہوں. میرے نبی نے تناول نہ فرمایا، غلاموں میں تقسیم کر دیا. حضور نے وہ صدقہ نہ کھایا، تقسیم کر دیا. سمجھ گئے. پھر کچھ وقت کے بعد یہ تحفے کی کھجوریں لے کے آئے نبی کی بارگاہ میں. کہنے لگے او محمد یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے. میرے نبی نے خود بھی تناول فرمائی، اپنے غلاموں کو بھی دی. وہ کہنے لگے دو نشانیاں پوری ہو گئیں. ایک حساب سے 3 نشانیاں کہ وہ یثرب میں آئیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، تحفہ قبول کریں گے. اور تیسری نشانی میں کیسے دیکھوں؟ 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت. اب ہوا کیا میرے آقا ایک دن بقیع غرقد میں ایک جنازے میں شریک ہوئے. یہ بھی وہاں پہنچے کہ میرے آقا کے پیچھے پیچھے رہنے لگے تاکہ مجھے وہ مہر نبوت نظر آئے، وہ نشانیاں پوری ہو جائیں، نبی کا غلام بن جاؤں. میرے آقا سمجھ گئے. میرے آقا نے اپنی چادر مبارک کو سرکایا. مہر نبوت سلیمان فارسی کو نظر آئی، چوما بوسا دیا اور آقا کے سامنے آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جیسے میرے سر ایسا نہیں کوئی، اب میری ان سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. جیسے اب یہ میرے آقا کا کلمہ پڑھ کے غلام بن گئے، حضور کے صحابی بن گئے. کاری جنگوں میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا، اسلام بعد میں لائے. اب ان کی جو پہلی جنگ ہے وہ مدینہ میں غزوہ خندق کے موقع پر ہوئی. یہ جو خندق کھودی گئی، عرب کی جنگوں میں تدبیروں کے جو اصول تھے ان میں یہ خندقیں نہیں تھیں، خندقیں نہیں تھیں. حضرت سلیمان فارسی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھود دی جائے، اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. اور میرے آقا نے ان کی رائے کو قبول فرمایا. مدینہ کے ارد گرد جب خندق کھود دی گئی، خندق کھودنے لگے. یہ عرب کے اندر ایک نیا تجربہ تھا، ایک نیا تجربہ عرب کے اندر. اب جب یہ نیا تجربہ ہونے لگا، سلیمان فارسی سامنے آ گئے.
وہ جیسے آپ کے علاقے میں کوئی بندہ اچھا کام کر دے لوگوں کی نظروں میں آتا ہے, لوگ انصار کہنے لگے سلیمان ہمارا ہے, مہاجر کہنے لگے سلیمان ہمارا ہے, انصار کہنے لگے سلیمان ہمارا, مہاجر کہنے لگے سلیمان ہمارا. میرے آقا نے اپنے صحابہ کے مکالمے کو سنا, میرے آقا نے فرمایا سلیمان انصار کا ہے نا مہاجرین کا ہے, سلیمان کو رب نے میری اہل بیت میں بنایا ہے, سلیمان ہماری اہل بیت میں داخل ہے. یہ حضور کے وہ واحد غلام ہیں جنہیں میرے آقا نے ایران کا ہونے کے باوجود اپنے گھر والوں میں شمار فرمایا ہے. جیسے میرے سرکار گئے ایسا